نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عام طور پر یہ جملہ ہمیں کہنے سننے کو بہت ملتا ہے کہ جی سیکھنا سکھانا، اور قرآن کریم میں بھی ظاہر اس کی ترغیب آئی ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ مفسرین نے لکھا اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے، کہ علم والوں سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ تو بعض مفسرین نے اولی الامر سے مراد اہل علم بھی لکھا ہے، اور بعض نے اس وقت کے حکمران بھی لکھا ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ انہی حکمرانوں کو مراد لیا جائے گا کہ جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہو اور جو شریعت مطہرہ کے پابند ہو۔ تو کہنے کو تو ہم یہ جملہ کہتے ہیں، لیکن یہ ایک رسمی اور ایک فارمیلٹی اور ایک تکیہ کلام بن گیا ہے، جیسے بعض چیزیں بس ہماری زبانوں پر بے ساختہ جاری ہو جاتی ہیں۔ تو حقیقت میں ہم پر سکھانا غالب آ چکا ہے، ہم میں سے ہر آدمی وہ سکھانے کی نیت سے ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے، یعنی سیکھنے کا جو عنصر ہے یا ایلیمنٹ ہے وہ بہت مفقود اور بہت ناپید اور بہت مدھم ہو چکا ہے، اور وہ پس پردہ اور بیک اسکرین پر چلا گیا ہے۔ تو جب ہماری سوچ میں لرننگ موڈ ختم ہو جائے گا تو پھر تو ہم اپنی ہر بات کو درست سمجھیں گے، اور کسی کے جائز اور کسی کے بالکل مناسب اعتراض پر بھی ہم سیکھ پا ہو جائیں گے۔ سیکھنے سکھانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں گے تو دونوں نیتیں اور دونوں انٹینشن لے کر جائیں گے کہ ہم نے سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ آدمی جس کو تھوڑا سا فیم مل جائے، فین فالوئنگ اس کی بڑھ جائے، یا اس کے جو ویورشپ ہے، یا اس کے جو سبسکرائبر ہیں، یا اس کے جو آڈینس ہے، وہ اگر بڑھ جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اور اپنی ہر رائے کو وہ صائب اور صحیح سمجھتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے یہ جو کہا اولی الامر منکم، تو اولی الامر سے مراد اہل علم ہے، اور اہل علم قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ نساء کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا بعد ہدایت کے واضح ہو جانے کے، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلے گا۔ اب یہ جو سبیل المومنین ہے، اس سے ہر آدمی مراد نہیں ہے۔ مفسرین نے اور امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لا اعتبار بقول العوام لا وفاقا ولا خلافا، کہ عوام کی بات کا اعتبار نہیں ہے نہ کسی چیز پر متفق ہونے میں، نہ کسی چیز سے اختلاف کرنے میں، لأنہم لیسوا من اہل النظر فی الشرعیات، اس لیے کہ عام عوام کو تو شریعت کی اصطلاحات کا اور باریکیوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لا یفہمون الحجہ ولا یعقلون البرہان، حجت اور دلیل کا انہیں پتہ نہیں۔ اور علماء کیوں مراد ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ اور دین کی سمجھ رکھنے والا وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ یعنی ایک آدمی عابد اور عبادت گزار تو ہیں، لیکن فقیہ اور عالم نہیں ہے، تو وہ کسی کام کو ثواب سمجھ کر کرے گا اور وہ چیز اس کے لیے گناہ بن جائے گی۔ تو آج کل کے معاشرے میں آپ معلومات لیں، ہر پلیٹ فارم سے لیں، ہر فورم سے لیں، ہر جو ہے وہ جہاں پر اہل علم کی نشست ہو وہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جب ہم معلومات لینے کے چکر میں غلط معلومات لے لیتے ہیں، اور معلومات لینے سے زیادہ ضروری غلط معلومات سے بچنا ہے، تو کچھ ایسے بیریئر ہو، کچھ ایسی ریسٹرکشنز ہو، کچھ ایسا جیورسڈکشن ہو، کچھ ایسے پیرامیٹرز ہو، کچھ ایسا کرائیٹیریا ہو، ہمارے پاس کچھ اس کی بیسک مبادیات ہو کہ
کہ ہمیں اتنا تو پتہ چل سکے کہ یہ آدمی قرآن اور حدیث کی صحیح انٹرپریٹیشن یا ایکسپلینیشن کر رہا ہے یا خدا نخواستہ یہ اپنی طرف سے تعویلات کر رہا ہے۔ جب تک ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ اور میجرمنٹ کا آلہ نہیں ہوگا تو بہت سے لوگ یعنی دین سمجھ کر جس کام کو کر رہے ہوں گے، جس بات کو کر رہے ہوں گے، وہ دین نہیں بے دینی ہوگی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا علماء دین کے ٹھیکیدار ہیں، تو دیکھیں علماء اگر دین کے ٹھیکیدار نہیں تو چوکیدار ضرور ہے۔ اور یہ چوکیداری کا جو انہیں ایک ٹائٹل ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا ہے، اور قرآن اور حدیث کے علوم کو حاصل کرنے میں انہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے ہیں۔ تو اسی لیے آج کل کے معاشرے میں یہ جو ہمیں جگہ جگہ کنٹروورسی نظر آتی ہے کہ جی فلاں اسکالر نے یہ کہہ دیا، فلاں عالم دین نے یہ کہہ دیا، فلاں موٹیویشنل اسپیکر نے یہ کہہ دیا، تو دیکھیں ایک عالم دین قرآن اور حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے، اور ایک اسکالر یا موٹیویشنل اسپیکر ہم سب کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، اور ہم ہر ایک کی ساری باتوں کو بھی ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہت سی چیزوں میں جب وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور وہی کی وہ بات انہیں معلوم نہیں ہوتی، وہ شاید جان بوجھ کر بھی نہیں کر رہے ہوتے، یعنی ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اگر انہیں قرآن اور حدیث کا وہ عبارت النص والا صریح حکم، قطعی حکم بتلا دیا جاتا جو قطعی ثبوت بھی ہے، قطعی دلیل بھی ہے، تو شاید وہ اپنے آپ کو وہاں پر روک لیتے، وہ اس حد سے اس باؤنڈری سے تجاوز نہیں کرتے، لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا، اور وہ اپنے زعم میں اپنی عقل اور اپنی لوجک اور اپنی حکمت اور اپنے فہم کے مطابق وہ بات کر جاتے ہیں جو شریعت سے ٹکرا جاتی ہے۔ اب لاکھوں نہیں کروڑوں عوام ہوتی ہے، وہ سن رہی ہوتی ہے، ہر آدمی جو ہے اس کی اسکروٹنی یا اس کی جو ہے وہ اسکریننگ نہیں کر سکتا اور اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، تو اسی لیے تمام ایسے موٹیویشنل حضرات سے بھی گزارش ہے کہ خصوصاً قرآن کریم کی آیات کی جب وہ تشریح کر رہے ہو، اور خصوصاً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ چیزوں کا استنباط کر رہے ہو اور چیزوں کو اخذ کر رہے ہو، تو وہاں پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ اور کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی بات سنے اور بغیر تحقیق کے اسے پھیلانا شروع کر دے۔ تو اگر ان احادیث کو ہم سامنے رکھیں گے، یہی تو وجہ تھی کہ بہت سے صحابہ اکرام جو علمی اعتبار سے ایک بڑا مقام رکھتے تھے، لیکن ان سے روایت شدہ احادیث وہ بہت کم ہیں۔ خود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے شاید 100 سے کچھ زائد احادیث مروی ہے، حالانکہ وہ کس درجے کے صحابی ہیں، تمام صحابہ میں ان کی افضلیت جو ہے وہ مسلم ہے، لیکن انہیں ڈر لگتا تھا، اور بعض اوقات وہ فرماتے تھے کہ اگر ہمیں کتمان علم کا ڈر نہ ہوتا کہ اگر آقا کی اس حدیث کو میں نے بیان نہیں کیا تو شاید اور کوئی بیان کرنے والا نہیں، وہ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اور آقا کی یہ علمی بات یہ لوگوں تک نہیں پہنچے گی اور علم کو چھپانے کا گناہ ہمیں ملے گا، تو وہ اس ڈر سے کہ بلغوا عنی ولو آیا اور بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اس پیرائے کے اندر پھر وہ مجبوراً ان حدیث کو پیش کرتے تھے، اور ہم تو بس جستجو میں رہتے کہ ہم نے فوراً کوئی بات سنی اور اقوال زری کو حدیث بنا کر پیش کر دیا۔ اور موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو بالکل من گھڑت ہوتی ہے، جس میں بالکل سچ ہوتا ہی نہیں ہے، اور علماء نے اس کو اس لیے جمع کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ موضوع حدیث ہے یعنی غلط ہے، تو ہم اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو بھی آگے پھیلا دیتے۔ پھر احادیث کے اندر جو درجات ہے، حدیث صحیح ہیں، حدیث مشہور ہیں، اور حدیث متواتر ہیں، اور خبر واحد ہے، اور حسن لغیرہ حسن لذاتہ ہے، اور قبیل لغیرہ قبیل ذاتہ ہے، اور پھر موقوف ہے، اور پھر مرسل ہے، اور پھر منقطع ہے، یہ پوری اس کی اصطلاحات ہے۔
علماء کرام نے اس پر محنت کی ہے، فقہا نے، محدثین نے اپنی زندگیاں اس پر لگا دی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھے بغیر، یعنی اتنی آسانی کے ساتھ اگر ہر آدمی ہر سنی ہوئی بات کو، ہر پڑھی ہوئی بات کو، ہر دیکھی ہوئی بات کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں کتاب میں پڑھا، تو کتابیں لکھنے والے بھی تو انسان ہیں، اس کتاب کا مصنف کون ہے، اس کی علمی حیثیت کیا ہے، اس کے اساتذہ کون ہیں، اور اس نے کن کا زمانہ پایا ہے، ان ساری چیزوں کو باریک بینی سے دیکھنا پڑے گا، تب ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔